نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان جاری تھا کہ بیچ میں ایک برسر موقع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین یہودی تھے ان کو تنبیہ کی گئی کہ موسیٰ نے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جن رحمتوں کو مانگا تھا، اگر تم اس وقت ان کے حقدار بننا چاہتے ہو تو یہ جو ہمارا نبی امی ہے جس کی تصدیق تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، اس کی پیروی کرو، اس پہ ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اس برسر موقع تنبیہ کے بعد سلسلہ کلام واپس بنی اسرائیل کے واقعات اور ان سے جو کچھ بیان کرنا مقصود ہے کہ سزا و جزا کا ایک زندہ ماڈل اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو اسی کی اگلی کڑی کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پہ ہوئے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے مقرر کر دیے تھے، اور جب انہوں نے ظاہر بات ہے قبیلے والوں میں ہر چیز پہ جھگڑا ہوتا ہے، وہ جو حال ہی نے کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو پانی پہ بھی جھگڑے ہوتے تھے، تو الگ الگ 12 چشمے مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی سے پتھر پہ ضرب لگائی تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے کو بتا دیا گیا کہ بھئی تم اس میں سے پانی پیو۔ وہاں پہ گرمی بہت تھی میدان میں جس میں وہ تھے، ان کے لیے آسمانوں پر بادلوں کا مستقل سایہ کر دیا گیا۔ کھانے کا مسئلہ تھا تو من و سلوہ ان پہ نازل کیا گیا، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی تو ان کو سزا بھی دی گئی۔ اس کا ایک نمونہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور استغفار پڑھتے ہوئے جانا، انہوں نے اس کلمے کو جب تبدیل کر دیا اور اپنی طرف سے ایک کلمہ گھڑ کے پڑھنا شروع کر دیا، اور ہم بیان کر چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وہاں عورتوں سے بدکاری کی، مشرکین عورتوں سے، اور ان کے دعوتوں میں شریک ہوئے، ان قربانیوں میں جو بتوں کے نام پہ ہوتی تھیں، تو ان پہ غضب آیا، وبا پھیل گئی اور 24,000 لوگ ایک ہی دن میں مر گئے۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ایک بستی تھی ان کی جو کہ قرآن کے مطابق بحر کے کنارے تھی۔ میں اگر آپ کو اس میں سے دکھا سکوں، تھوڑا سا شاید آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ یہ جو میپ ہم نے شروع میں دیکھا تھا، اس میں یہ جو سعودی عرب اس وقت موجودہ عرب ہے، یہ بحر احمر ہے، ریڈ سی، اس کے کونے پہ جو ایک چھوٹی سی کینال سی اندر جا رہی ہے، اس کے کنارے پہ تھی یہ۔ تو اس جگہ پہ وہ بستی تھی، اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے یہودیوں کا قانون اللہ تعالیٰ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ سبت کے دن جو ہفتے کا دن ہے ان پہ پابندی تھی کہ کوئی کام نہ کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی، اور جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ سخت کر دیا۔ اس طرح سخت کیا کہ وہ مچھرے تھے، تو انہوں نے جب ہفتے کے دن میں شکار شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں خوب ابھر کے آتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی وہ ٹی وی پہ منظر یا براہ راست دیکھا ہو کہ بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں اپنے منہ اوپر نکال کے ابھری ہوئی نظر آتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اگر آدمی خاص طور پہ اگر مچھیرا ہو تو بڑا ہی اٹریکٹیو یہ منظر ہوتا ہے۔ ہفتے کے دن یہ منظر ہوتا تھا، اور ہفتے کے دیگر دنوں میں وہ نہیں آتی تھی، تو اللہ نے ان کی آزمائش کو سخت تر کر دیا۔ اگر وہ کہاں باز آنے والے تھے، انہوں نے اپنی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا، تو اب اس قوم میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو انہیں سے روک رہا تھا، سمجھا رہا تھا، دوسرا وہ تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور تیسرے لوگ وہ تھے جو غیر جانبدار تھے۔ تو اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان غیر جانبدار لوگوں نے جو نہ برائی کر رہے تھے نہ روک رہے تھے، سمجھانے والوں سے کہا کہ تم اس قوم کو کیوں سمجھا رہا ہو جس کے بارے میں اللہ نے بس لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیا کہ ایسے ہلاک کرے گا، یہ ایسے ایک دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معذرت نہیں در ربکم، تمہارے رب کے حضور ہمیں معذرت پیش کرنی ہے۔ یعنی ان لوگوں کی طرف، غیر جانبدار لوگوں کو سمجھایا کہ ہم جس رب کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں بے وقوف وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔
اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے ہم یہ بتائیں گے کہ پروردگار جب خیر و شر کی کشمکشی ایک طرف تو تھا ایک طرف تیرے نافرمان تھے تو پروردگار ہم لوگ نیوٹرل تھے، ہم غیر جانبدار تھے، یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو جا کے، وہاں تو وہی بچے گا جو یہ کہے گا کہ پروردگار ہم تیری طرف سے، ہمیں اب تیرے حضور معذرت پیش کرنی ہے، تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنی ہے کہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے یہی تقویٰ کی روش اختیار کرنے، تو اس میں ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر ہمارے اطراف میں کوئی برائی ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہماری ذات میں ہے، تو ہمیں پھر ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے اور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، لڑائی جھگڑا پیدا کیے بغیر حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جو لازمی ذمہ داریاں ہیں، تو وہاں پر تواسب الحق، تواسب الصبر کا کام جو ہے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور بہت سافٹلی، ہنگامہ کیے بغیر، لڑائی کیے بغیر خیر کو خیر کی شکل میں زندہ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کر کے پہلے سمجھے تو صحیح کہ خود اللہ تعالیٰ کے اپنے مطالبات کیا ہیں، اس کے رسول کے مطالبات کیا ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جیسے مذہبی لوگ ہیں وہ نن ایشوز پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلی شرط یہ کہ کچھ بنیادی علم حاصل کریں، سمجھیں کہ بنیادی مطالبات کیا ہیں، اور پھر ان کو سوسائٹی میں لازماً زندہ رکھیں۔ اور جو چیزیں فطرت میں ہیں، جو اصل میں حکم دیا گیا ہے، امر بالمعروف، جو اسٹیبلش برائیاں ہیں، جو اسٹیبلش بھلائیاں ہیں، جھوٹ اگر کہیں بولا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خاندان میں اگر کوئی کسی سے زیادتی کر رہا ہے تو سمجھانا چاہیے، کسی کا حق مار رہا ہے تو توجہ دلانی چاہیے، غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر بتایا گیا کہ جب یہ انہوں نے روش اختیار کی اور نصیحت کو فراموش کر دیا، تو پھر جن لوگوں نے نصیحت یعنی برائیوں سے روک رہے تھے، عذاب آیا اور ان کو تو بچا لیا گیا، اور جو یہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے ان کو سخت عذاب نے آ دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کیا کہ عذاب سے بھی انہی لوگوں کو بچایا گیا، اور جو گناہگار تھے وہ سب پکڑے گئے، اور جب ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی تو پھر ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ان کو ایک نمونہ عبرت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ پھر یہی ان کا رویہ رہا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے قطعاً یہ فیصلہ کر دیا، اور یہ اسی طرف اشارہ ہے جب سیدنا عیسیٰ کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، اسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہاں کہا گیا تھا کہ میں جو تیرے پیروکار ہیں ان کافروں پہ ان کو ہمیشہ غالب رکھوں گا۔ تو یہ وہی چیز ہے جس کا یہاں پہ اعلان کیا گیا ہے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہا ہے۔ حضرت مسیح کے بعد سے آپ دیکھ لیے کہ یہودیوں کو کبھی بھی بحیثیت ایک قوم کے عزت و وقار نصیب نہیں ہوا، اگر کہیں ہوا ہے تو صرف سمجھے کہ پٹنے سے پہلے جو تھوڑا سا وہ جان پکڑ لیں، طاقتور ہو جائیں تاکہ اگلی پٹائی سہ سکیں، اتنا موقع دیا ہے انہیں، ورنہ ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی بڑا عذاب، کوئی بڑا حادثہ آتا ہے اور ان کے ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون ہے، اور غلامی تو ان کے اوپر مسلط ہے، مسیحیوں کی غلامی خاص طور پر یہ ان کی ابدی سزائے جو انہیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے، چوتھی فصل شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ قریش کو آخری دفعہ تنبیہ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ انہیں کچھ مزید دلائل بھی دے رہے ہیں۔ توحید کے دو دلائل تو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھ لیے، نعمتیں جس نے دی اس کی عبادت کرو، اور جو قدرت رکھتا ہے، جو استحقاق رکھتا ہے معبود ہونے کا، اس کی عبادت کرو۔ اب تیسری دلیل توحید کی جو یہاں پہ دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ انسانوں کے اپنے اندر موجود ہے، نیچرلی موجود ہے، فطری طور پر موجود ہے۔ تو اس کا سورس بیان کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کو ان کی پیٹھوں سے نکالا اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنا کے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو اس وقت ان سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ واقعہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وجود میں آیا، اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا تھا، اپنے حضور انہیں پیش کیا، اور انہیں پوری آزمائش سے، قرائن یہی بتاتے ہیں کہ پوری آزمائش سے آگاہ کیا گیا، تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، اور پھر ان سے یہ عہد لیا گیا، یعنی انہیں جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، بتایا گیا کہ غیب میں جا کے امتحان دینا ہوگا، اور پھر آخری دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم قائم ہو
کیا تم میری عبادت کا عہد کرتے ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، مانتے ہو اسے؟ تو ہم سب نے اس کا اقرار کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں انسانوں میں بہت کم بحث ہوتی ہے۔ وہ اتنی اسٹیبلش ہستی ہیں، اس پہ ایک وہ واقعہ بھی ہے نا کہ لینن 19ویں صدی 20ویں صدی جب الہاد اپنے عروج پہ تھا تو ماسکو کے ڈیفنس کا جب نقشہ بنایا اس نے، تو خدا دیکھیے کتنا اندر پوشیدہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلا کہ خدا اس منصوبے کو کامیاب کرے۔ یعنی وہ الہاد کے علم بردار تھے، اس نقطہ نظر کے علم بردار تھے کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے۔ خارج کی ساری باتیں انسان ماننے سے انکار کر دے تب بھی مصیبت میں اس کی فطرت پکارتی کہ وہ اصل میں کہاں کھڑا ہے۔ تو آخر میں ہر انسان اللہ، گاڈ، ایشور ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام لیتا ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے، یہ حقیقت بتاتی ہے کہ اصل میں یہ تو بالکل انٹرنل ہے۔ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ انکار کوئی نہیں کرتا، اختیارات اس سے لے کے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور یہ رہ جاتا ہے کہ اس نے بس بنایا تو ہے، اختیارات دوسروں کو سونپ دی۔ آپ کبھی ہندو میتھولوجی کا مطالعہ کریں تو اصل میں آپ دیکھیں گے کہ برہما ہے، ان کی جو ٹرینٹی ہے اس میں اصل برہما ہے، لیکن اس کا رول یہ ہے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ باقی وشنو ہے اور شیوا ہے۔ وشنو وہ ساری بھلائیاں اور نیکیاں جس کے پاس ہیں، اور شیوا جو ساری برائیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اختیارات یہ کرتے ہیں لوگ کہ اللہ سے لے کے غیر اللہ کو دے دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ایک ہیں، اس پہ کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو یہ پوری حقیقت اب قریش کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ تم اپنے اندر کی آواز کو تو دیکھو، وہ آواز تمہیں یہ بتائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کی فطرت میں ہے، انسانوں کے شعور میں نہیں۔ شعور میں اگر یہ واقعہ رہ جاتا تو امتحان ہی ختم تھا، پھر تو کوئی امتحان کی گنجائش نہیں تھی۔ شعور سے نکال کے فطرت میں ڈال دیا کہ انٹرنلی سب انسان جانتے ہیں۔ تو یہی چیز ان کے سامنے، اب قریش کے سامنے رکھ کے کہی گئی کہ ہم نے تو تمہیں یہ بات بھی بتا دی، اب تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ باپ شرک کر رہے تھے اور ہم ان کے بعد ان کی اولادوں میں سے تھے، کیا تو ہمیں ان لوگوں کے گناہوں کی سزا دے گا جو باطل کام کا ارتکاب کر رہے تھے؟ یعنی اب تک تمہیں پورا شعور ہے، تمہیں سب چیز بتا دی گئی ہے۔ اب اگر تم ہلاک ہوتے ہو تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی وجہ سے نہیں، بلکہ پورے شعور کے بعد ہلاک ہو گئے۔ پھر اب یہ شرک کے حوالے سے مزید ان کے کچھ سوالات ہیں، ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور قیامت کے حوالے سے جو وہ پوچھتے رہتے تھے، یہ چیزیں آگے بہت تفصیل سے زیر بحث آئیں گی، لیکن یہاں یہ سوال ان کا ہے۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور یہی آپ کی توحید کے ساتھ دوسری دعوت تھی، تو اس پہ ان کا ایک لگا بندہ سوال ہوتا تھا، کب آئے گی؟ صحیح بات ہے، ایک بالکل فضول بےہودہ سوال ہے، جب آئے گی تب آئے گی۔ اہم یہ نہیں کب آئے گی، جب بھی آئے گی تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ لیکن ہمیشہ ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، چنانچہ قرآن میں بار بار اس سوال کو دہرایا گیا اور اس کا ایک ہی جواب دیا گیا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے وقت وہی اسے کھولے گا۔ پھر ان کے اعتراضات تھے وہ جو پیچھے بھی آ چکے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، غیب کا علم بتاؤ، اور بہت ساری چیزیں۔ ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مجھے اپنے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں، کسی نفع ضرر کا میں مالک نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ غیب کا علم اگر مجھے ہوتا تو میں اپنے لیے بڑی خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہیں چھوتی کبھی۔ میں تو تم سوچتے کہ میں صرف ایک ڈرانے والا ہوں، ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اس حیثیت میں گفتگو کرو مجھ سے، میری دعوت سے بات کرو، یہ مجھ سے مطالبات اس طرح کی کیوں کرتے ہو؟ اور یہ بھی ہم نے پچھلی اقوام کے قصے میں دیکھ لیا کہ مطالبات کا جواب جب دے بھی دیا گیا لوگوں نے تب بھی نہیں مانا۔ پھر ان کے شرک پہ انہیں تنبیہ ہے کہ تم لوگ کن کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ توحید کی پھر وہی دوسری دلیل ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، اور جن کا تم جوڑ لگا رہے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے، وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تم انہیں پکارو تو وہ خاموش رہیں گے، یعنی تم چپ رہو یا انہیں پکارو برابر ہے۔ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے تم انہیں پکارو یا خاموش ہو، بتوں کے لیے ایک برابر ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یعنی اس سے خاص طور پر سمجھ لیجیے کیا بات ہے جو واضح کی جا رہی ہے۔ بت جب بنائے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے بالعموم شخصیات ہوتی ہیں، فرشتوں کے بت، روحوں کے بت یا جنوں کے بت ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ایک تو بت ہیں جن کی پرستش ہوتی ہے سامنے، جو عام لوگ زیادہ تر اس شبیہ میں الجھے رہتے ہیں،
اور یہ انسانوں کی وہی کمزوری ہے کہ جو نظر نہیں آتا وہ خدا ہے ہی نہیں، خدا کے لیے نظر آنا ضروری ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ کچھ کسی فرشتے کی شبیہ ہے، تو وہ مدد کرے گا، آ کے وہ دعائیں سنے گا یا وہ سفارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مفروض کو اب لے لیا کہ اگر یہ بات ہے بھی تو پھر تمہارے جیسے بندے ہیں جو ساری کمزوریاں تمہیں لاحق ہیں ان کو بھی ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر وہ معبود ہیں تو انہیں پکارو، اگر تم سچے ہو تو انہیں جواب دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری حیات کی طرف کہتے ہیں کہ کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ رہے ہوں، ٹانگیں ہیں جن سے وہ چل رہے ہوں، آنکھ ہیں جن سے دیکھتے ہوں، کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ چاہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے لوگ ہوں، چاہے وہ سامنے بت ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن جن لوگوں کا تم جوڑ لگاتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ تو انسانی کام بھی نہیں کر سکتے، تم ان سے خدائی کام لے رہے ہو۔ تو یہ اللہ نے توجہ دلائی ہے اور فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جس نے کتاب نازل کیا اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں پھر وہی بات کہ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ وہی چیز ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے۔ اور پھر خاتمہ صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ درگزر سے کام لیں، ان کی جو بیہودہ باتیں ہیں کو چھوڑ دیں، نیکی کا حکم دیں اور ان جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور ان کی بیہودہ باتوں کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ شیطان ہے جو پھر انسان کو غصہ دلاتا ہے کہ یہ کیا فضول باتیں جو وہ آگے نقل ہوں گی ساری جو حضور کو کیا کچھ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر شیطان اگر وسوسہ انگیزی کرے تو اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب انہیں کوئی شیطانی چھوٹ لگتی ہے، وسوسہ انگیزی ہوتی ہے تو وہ سنبھل جاتے ہیں اور سب اس روشنی میں جو ایمان کی روشنی ہے اس میں وہ دیکھنے لگتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ قرآن جب سنا جائے، جب پڑھا جائے تو پھر اس وقت سنا کرو اور خاموش رہا کرو، نہ کہ ان پر رحم کیا جائے۔ یہ کلی قاعدہ ہے جو اس حوالے سے یہاں پہ بیان ہو گیا ہے۔ اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے اور بغیر آواز کے، اور صبح و شام اس کو یاد کرو اور غافلوں میں سے مت رہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اب ہم ان سے فیصلہ کن طور پر نمٹ رہے ہیں، تو اب ان سب کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیسے نمٹ رہے ہیں یہ اگلی 2 صورتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ ایک ہی بات کا بیان ہے کہ اب دعوت ختم، عذاب شروع۔ سورہ انفال میں سردارانہ قریش پہ جو عذاب آیا تھا اس کی تفصیل ہے، اس پہ تبصرہ ہے اور مسلمانوں کی تطہیر و تنظیم ہے تاکہ انہیں سرزمین عرب پہ جب وہ اقتدار سنبھالیں تو اخلاقی طور پہ بھی پختہ ہوں۔ اور سورہ توبہ میں سارے مخاطبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عدالت ہے، یعنی سب کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اس وقت، اور ایک ایک گروہ کو سزا سنائی جائے گی جو ان کو سزا آخری وقت میں دی گئی تھی۔ یہ دونوں صورتیں اصل میں ایک ہی چیز کا بیان ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ جب ایک رسول آتا ہے اور اس کی دعوت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد اگر اس کو ساتھی میسر بڑی تعداد میں نہ ہوں اور کوئی خطہ ارض اسے میسر نہ ہو جہاں پہ اس کا اقتدار قائم ہو اور اس کی فوج قائم ہو اور وہ لڑ سکے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، آسمان کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے زلزلہ آتا ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے۔ لیکن اگر رسول کو ساتھی میسر آ جائے، خطہ زمین میسر آ جائے، اقتدار میسر آ جائے، تو پھر اس صورت میں رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں تلوار دے کے ان کے ذریعے سے ہلاک کرایا جاتا ہے، کیونکہ اصول ضابطے کا قانون کیا ہے کہ ماننے والوں کو بچا لیا جاتا ہے اور نہ ماننے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس دوسری شکل میں ماننے والوں کے ہاتھوں ہی سے عذاب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پوری کر چکے تو انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا۔ مدینے کی شکل میں آپ کو ایک اقتدار میسر آ گیا تھا، سلطان نصیر جسے قرآن نے کہا ہے، وہاں پہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پھر جہاد کا حکم دے دیا گیا تھا کہ اب تم ان سے لڑو، اور پھر اب ہم اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ یہ عذاب آیا یوم فرقان میں، اور یہ دنیا کی تاریخ جو بدر میں ہوئی تھی، دنیا کی تاریخ کی واحد جنگ تھی جس میں 2 فوجوں کا مقابلہ ہوا اور ایک فوج کے سارے سردار مارے گئے۔ آپ نوٹ کیجئے گا 1000 لوگ لے کے آئے تھے قریش، اس میں مکہ کی ساری ٹاپ براس مار دی گئی، کوئی عام لوگ ہلاک نہیں ہوئے، سارے سردار یا تو مار دیے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔
ایک شخص تھا جس کو علم ہو گیا تھا، بلکہ اندازہ تھا کہ یہی کچھ ہوگا، وہ بزرگ آدمی تھا ابو لہب، وہ آیا ہی نہیں، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا تھا۔ اسی وقت اسے بھی طاعون کا مرض آ گیا اور اس کی لاش بھی اس طرح گل سڑی گئی کہ کوئی اس کو اٹھانے کا روادار نہیں تھا۔ اس کے بیٹوں نے پھر کچھ حبشیوں کی خدمات حاصل کی اور انہوں نے بانسوں سے دھکیل کے اس کی لاش کو دور پہاڑوں میں جا کے دھکیل کے پھینکا، تو ایک سردار بھی نہیں بچا کفار کا۔ عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، آپ ایک سردار کا نام لیجئے، ایک شخص بھی نہیں بچا، سب یا تو مارے گئے یا گرفتار ہو گئے، اور عام لوگ نہیں مرے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، اور اس میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اصل میں ساری جنگ اللہ تعالیٰ نے خود لڑی ہے۔ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے ایک کمزوری تھی جس کا ظہور ہوا تھا مسلمانوں سے، اس لیے کہ مال غنیمت کا کوئی ضابطہ نہیں تھا، تو جب فتح ہو گئی تو مال غنیمت جمع ہوا تو لوگوں نے، کسی نے کہا کہ جی ہم نے جنگ لڑی ہے، کسی نے کہا ہم حضور کے ساتھ تھے، ہمارا کام زیادہ اہم ہے، تو کس اصول پہ مال غنیمت تقسیم ہو، اس پہ بڑے سوال ہوگا۔ تو اللہ جو خدمت لینا چاہتا تھا صحابہ کرام سے، اس کے لیے ان کی تربیت کی گئی ہے کہ اس میں انہیں توجہ دلائی گئی کہ یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں رسول کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو پھر یہاں بتا دیا گیا کہ یہ انفال، یہ جو مال غنیمت ہیں، یہ لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں، انہیں بتا دو یہ اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور پھر اہل ایمان سے کیا چاہیے اللہ کو وہ بتایا گیا ہے، تقویٰ چاہیے، اطاعت چاہیے، معاملات کی اصلاح چاہیے، اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل دہل جانے چاہیے، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جانا چاہیے، نماز چاہیے، انفاق کی صرف چاہیے، یہی لوگ ہیں مومن اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسی کمزوری کا ظہور اس وقت ہوا تھا جب تم نکلے تھے مدینہ سے، تو اس وقت ایک قریش کا لشکر آ رہا تھا اور دوسری طرف وہ جو قافلہ تھا جس کے ساتھ ابو سفیان تھے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ملنی تھی۔ تو کچھ کمزور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ قافلہ انہیں مل جائے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزوری سے تعبیر کیا کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ حق کا بول بالا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو جنگ ہم نہیں لڑی ہے، تم نے درخواست کی، ہم نے 1000 فرشتے بھیج دیے اور تم پہ نیند نازل کی، تم بہت ریلیکس ہو کے جنگ کے میدان میں گئے، انہوں نے پانی روک لیا تھا، ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا، تمہارے پاس پانی کی بھی کثرت ہو گئی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم اترو اور ایک ایک کافر کے تم چوٹ لگاؤ۔ یہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ عملاً بھی جنگ فرشتوں نے لڑی تھی، فرشتے ہی تھے جو مار رہے تھے، انہوں نے ضربیں لگائی تھی، انہوں نے گردن کاٹی تھی، انہوں نے ان کے ایک جوڑ و بند کو مارا تھا۔ صحابہ کرام کی تلواریں تھیں لیکن اصل میں یہ لوگ لڑ رہے تھے۔ پھر قرآن واضح کر دیتا ہے کہ تم نے نہیں لڑا، اللہ نے جنگ لڑی ہے، اور نبی تم نے ان کے اوپر خاک نہیں پھینکی تھی، جنگ کے آغاز میں حضور نے خاک پھینکی تھی، اور یہ کہہ کہ شاہت الوجوہ، ان پہ لعنت ہو، ان کے چہرے خاک آلود ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھینکی تھی، اور ہم نے ایک مومنوں کو اس طریقے سے ایک اچھی آزمائش سے گزارا، اور ہم نے کافروں کا زور توڑ دیا ہے۔ اور پھر کفار سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تم فیصلہ مانگ رہے تھے نا ہم سے، لاؤ عذاب لاؤ عذاب آ گیا ہے، اب بھی رک جاؤ، ابھی بھی صرف سردار مارے گئے ہیں، باقی لوگ قوم موجود تھی، سردار مارے گئے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آگے بیان کرے گا ہر ایک بار سے حضرت موسیٰ کی طرح تھے، تو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں بھی آل فرعون اور مالائی ان کی لیڈرشپ ماری گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ٹھیک یہی ہوا، لیڈرشپ ہلاک ہوئی، عام لوگ نہیں ہوئے تھے، عام لوگ تو بعد میں سب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج دیا ہے تم مانگ رہے تھے فیصلہ ہم سے، عذاب مانگ رہے تھے، آ گیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو کچھ چیزوں پہ توجہ دلائی گئی ہے، یہ بات بڑی اہم چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں ان پہ کچھ کلام کروں لیکن وقت اب ختم ہو گیا، اس لیے کل یہیں سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔